گزشتہ درس کے اندر ہم سورہ فاتحہ کے اسماء یعنی ناموں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور جس پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں نے بیان کی تھی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها وانہا لسبع من المثانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ زبور کے اندر، اور نہ ہی قرآن مجید کے اندر سبع مثانی، ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل کی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام القرآن کے بارے میں یعنی فاتحۃ الکتاب کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ام القرآن وہی سبع المثانی وہی القرآن العظیم، فرمایا کہ یہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جو ہے یہی سبع المثانی ہے اور یہی قرآن مجید ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کردہ ان احادیث کے اندر فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے علاوہ جو اس سورہ مبارکہ کے نام بیان ہوئے ہیں ان میں ایک نام ہے ام الکتاب اور دوسرا نام ہے ام القرآن۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح یعنی صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سمیت ام الکتاب انہ یبدع بکتابتها فی المصاحف ویبدع بقراءتها فی الصلاۃ، کہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی کتابت کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، اور نماز میں قرات کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ دراصل اصل کو کہتے ہیں، یعنی اصل جو ہوتی ہے، جیسا کہ مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے کیونکہ زمین کی اصل وہی خطہ زمین ہے اور اسی خطہ زمین سے زمین کو پھیلایا گیا، تو ام کا معنی اصل، تو ام الکتاب یا ام القرآن جب یہ کہا جائے گا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کی اصل یا قرآن یا کتاب کی اصل، مگر اس بارے میں جمہور علماء ملت اسلامیہ نے ان دونوں ناموں کو سورہ فاتحہ کے استعمال کے لیے جائز قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان ناموں کے ساتھ سورہ فاتحہ کو موسوم کیا جا سکتا ہے، مگر
حضرت انس، حسن بصری اور ابن سیرین وہ کہتے ہیں کہ ان ناموں سے سورہ فاتحہ کو موسوم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ام الکتاب جو ہے وہ حلال اور حرام کے احکام ہیں، اور اس پر وہ اپنی دلیل جو دیتے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 7 بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہے آیاتم محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ یہ ام الکتاب جو ہے وہ آیات ہیں جن میں حلال اور حرام کے احکام بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ام الکتاب فاتحہ کو نہ کہا جائے، ان آیات کو کہا جائے۔ اور حضرت انس اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ ام الکتاب جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ جو ہے اس کا نام ام الکتاب ہے، اور اس پر وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 4 بیان کرتے ہیں کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وہ کہتے ہیں کہ اس سے ام الکتاب سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے، مگر جمہور علماء ملت اسلامیہ نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن اور ام الکتاب کہنا جائز سمجھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فاتحہ کے جو اسماء بیان کیے گئے ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام الکتاب بھی کہا ہے اور ام القرآن بھی کہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ام الکتاب اور ام القرآن کہا ہے تو پھر اس کو ان ناموں کے ساتھ موسوم کیا جانا کوئی ناجائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک اس کا نام سبع مثانی ہے، یعنی 7 دہرائی ہوئی آیات، جو 7 دہرائی جاتی ہیں آیات۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر، کیونکہ بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی بھی کہا گیا ہے۔ مگر امام ابو حاتم محمد بن حبان علیہ رحمہ یہ 354 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، صاحب صحیح ہیں۔ انہوں نے حدیث کی کتاب جو ان کی مشہور و معروف ہے وہ صحیح ابن حبان اس کو بولتے ہیں، جو 16 جلدوں کے اندر چھپی ہوئی، بیروت سے بھی ہے اور پاکستان سے بھی بہت پہلے چھپی تھی۔ تو اس کے اندر آپ نے حدیث ابی بن کعب جو ہے، یعنی جس کے اندر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ ما فی التورات ولا فی الانجیل مثل ام القرآن، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اس کی مثل نہ تورات کے اندر ہے، نہ انجیل کے اندر ہے، نہ قرآن کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ کلام اللہ، تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا قرآن اللہ کا کلام، اور قرآن مجید بھی سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے۔ جب سارا اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کے اندر تفضیل یعنی فضیلت کیسی؟ تو اس کے وہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو فضیلت ہے یعنی سورہ فاتحہ کی، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں معنی ہذہ اللفظہ، کہ ان لفظوں کا جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ما فی التورات ولا فی الانجیل مثل ام القرآن، کہ نہ تورات کے اندر، نہ انجیل کے اندر، نہ قرآن کے اندر اس کی مثل کوئی صورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ان اللہ لا یؤتی لقاری التورات والانجیل، کہ بے شک اللہ رب العالمین نہیں عطا کرے گا تورات کو پڑھنے والے کو، زبور کو پڑھنے والے کو، انجیل کو پڑھنے والے کو وہ ثواب من الثواب ما یعطی لقاری ام القرآن، جو ثواب اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو عطا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فضیلت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اجر اور ثواب زیادہ عطا کرے گا۔ ویسے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور دوسرا قرآن اور سب کتابیں جو ہیں وہ کلام اللہ ہونے کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا اس امت کے اوپر فضل ہے جو رب العالمین نے دوسری امتوں پر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے
اس امت پر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ پہلی امتوں کی نسبت اس امت کو اللہ نے زیادہ عطا کیا ہے. وَهُوَ فَضْلُ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کے لیے فضیلت ہے کہ اللہ نے دوسروں کی نسبت اپنے کلام کی تلاوت پر اس امت کو ان سے زیادہ ثواب عطا فرمایا ہے. مگر ان کے اس قول کے علاوہ علماء کے اندر، یعنی علماء سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ مت سمجھا کریں کہ جب میں علماء ملت اسلامیہ کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ عام یعنی کوئی 100-200 سال کے علماء مراد ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے وہ اسلاف، علماء حدیث، علماء تفاسیر اور بزرگ ہمارے جو ہیں ابتدائی قرون یعنی شروع کے زمانوں کے جو علماء ہیں، ان کے اندر ایک اختلاف ہے کہ کیا قرآن مجید کی بعض آیات جو ہیں وہ بعض آیتوں سے افضل ہیں، بعض صورتیں جو ہیں کیا وہ بعض صورتوں سے افضل ہیں، اللہ کے بعض اسماء حسنہ جو ہیں کیا وہ بعض اسماء حسنہ سے افضل ہیں یا نہیں ہیں. اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں. پہلے گروہ کے اندر وہ جید علماء میں سے امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابو بکر بن طیب اور فقہا میں سے امام مالک جیسے لوگ اس میں شامل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیونکہ سارے کا سارا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید سارا اللہ کا کلام ہے، تو اللہ رب العالمین کا جس طریقے قرآن سارا کلام ہے اسی طریقے اللہ کے نام بھی سارے اسی کے نام ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ ہونے کی وجہ سے، اسماء حسنہ ہونے کی وجہ سے ان کی اندر فضیلت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، یہ سب برابر ہے. یہ ان علماء کا قول ہے جن کے اندر امام ابو الحسن اشعری، قاضی ابو بکر طیب، امام مالک جیسے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اور ان کی جو دلیل ہے وہ دلیل کیا دیتے ہیں، ان کی دلائل جو ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افضل یعنی جس چیز کو ہم فضیلت والا سمجھیں گے، دوسری جس کے مقابلے میں جسے فضیلت والا سمجھیں گے تو جس کے مقابلے میں اس کو فضیلت والا سمجھ رہے ہیں دوسری مفضول ہوگی، یعنی اس کی فضیلت کم ہوگی. تو کسی چیز کی فضیلت کا کسی دوسری چیز کی فضیلت سے کم ہونا یہ نقص ہے. یہ کیا ہے؟ نقص ہے. وہ کہتے ہیں کہ افضل جو ہے یہ مفضول جو ہے اس کے شعور کا پتہ دیتا ہے، اس سے اس کا نقص جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ یعنی ظاہر ہوتا ہے یا انسان اس کو جو ہے وہ کم سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کی ذاتیت ایک ہے اور وہ ہے اللہ کا کلام، تو اللہ کے کلام کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، لہذا سارا کلام برابر ہے، اس میں فضیلت نہیں ہے کسی کو. لیکن دوسرے علماء یاد رکھیں، ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو اختلاف ہے نا، یہ اختلاف وہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مولویوں کے جھگڑے نہیں. اگر انہوں نے اس کو یہ کہا ہے نا کہ یہ برابر ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کا کلام خدا اس کو تصور کرتے ہوئے اور کہا کہ جب ہم افضل مفضول کہیں گے تو دوسرا جو مفضول ہوگا اس میں نقص کے شعور کا پتہ ملے گا، اس لیے ہم ایسی چیز ہی نہیں کہیں گے جس کے اندر اللہ کے کلام کی طرف کوئی نقص جو ہے وہ منسوب ہو، لہٰذا ہم سارے کلام کو برابر کہیں گے. اللہ کے کلام ہے، کلام اللہ ہے، وہ ذاتیت کے اعتبار سے ایک جیسا ہے. دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ جس کے ان علماء کے اندر بھی امام اسحاق بن راہوے
یہ 238 ہجری میں ان کا وصال ہے. امام احمد بن حنبل کے یہ ساتھی تھے، ان کے ساتھ یہ اور دوسرے علماء متکلمین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید کا بعض حصہ قرآن مجید کے ہی بعض حصوں سے افضل ہے، بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں، اور یہ جو فضیلت ہے یہ معانی عجیبہ اور کثرت کے اعتبار سے ہے، یعنی جن میں کثرت معنی پائے جاتے ہیں، زیادہ معنی پایا جاتا ہے، اور ان کے اندر یہ اس اعتبار سے فضیلت ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیات اور سورہ اخلاص. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کی صفات پر دلالت کر رہی ہیں. تو ان کے اندر جو فضیلت پائی جا رہی ہے، تبت یدا ابی لہب کے اندر تو وہ فضیلت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ رب العالمین کے جو صفات پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. تو جس میں تبت یدا ابی لہب وغیرہ ذکر کیا گیا ہے، یہ ان جیسی فضیلت تو نہیں رکھتی، یہ اس سے تو زیادہ فضیلت رکھتی ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اس کی توحید کا ذکر ہے، اس کی تنزیہ کا ذکر ہے، اس کے اندر اس کی کمال صفات کو بیان کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں لہٰذا یہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے وہ حصے قرآن کے دوسرے حصوں سے افضل ہے، اور اسی کو علماء نے مختار قول قرار دیا ہے کہ یہی زیادہ صحیح ہے. اور امام غزالی ابو حامد محمد غزالی علیہ رحمہ 505 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا. آپ کی یہ کتاب ہے جواہر القرآن، اس کے صفحہ 62 اور 63 پر آپ نے اس مسئلہ میں گفتگو کی کہ کیا قرآن مجید میں سے کیا سب صورتیں برابر ہیں یا بعض سے افضل ہے. اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امام غزالی نے بھی اس بات کو ترجیح دی کہ قرآن کی بعض آیات اور بعض صورتیں دوسری بعض آیات سے اور بعض دوسری صورتوں سے افضل ہیں، اور اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب افضل القرآن، کہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی افضل ترین صورت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ کا یہ فرمانا بھی اس چیز پر دلیل ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں. اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی سیدہ، یعنی جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے. اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، سورہ اخلاص جو ہے یہ قرآن کا تیسرا ثلث ہے. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرف جو ہے وہ یعنی راجع ہیں، اسی طرف دلیل ہے کہ قرآن کی بعض صورتیں بعض دوسری صورتوں سے افضل ہیں، بعض آیتیں بعض دوسری آیات سے افضل ہیں. اور اس پر ایک دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہے جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم شریف کے اندر باب فضل سورۃ الکہف و آیت الکرسی حدیث نمبر 810 کے تحت بیان کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا المنذر، یہ آپ کی کنیت ہے حضرت ابی بن کعب کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے ابو منذر، ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، فرمایا تمہارے نزدیک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی کتاب میں سے کون سی عظیم آیت تمہارے پاس ہے؟ کون سی بڑی آیت، عظیم بڑی آیت کون سی تمہارے پاس ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں یہ ایک صحابہ کا انداز ادب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ
آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کون سی؟ وہ آگے سے عرض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ عز وجل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کون سی صورت سب سے زیادہ عظیم ہے، کون سی آیت عظیم ہے۔ یہ صحابہ کا طرز تھا، یہ نہیں کہ اس بارے میں، بلکہ جو مکہ کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا یہ شہر کون سا ہے، حالانکہ وہاں کے باسی تھے، وہاں پیدا ہوئے تھے، سب تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا وہ مکہ نہیں، یہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے پیش نظر انہوں نے وہاں بھی یہی عرض کیا کہ اللہ ورسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سا شہر ہے، انہوں نے اپنی طرف سے نہیں۔ تو یوں ہی حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے یہ سوال کیا کہ تیرے پاس اللہ کی کلام میں سے، کتاب اللہ میں سے کون سی آیت، بڑی آیت جس کو تو سمجھتا ہے، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے جواب دینے کی بجائے کہ فلاں ہے فلاں ہے، میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول اس بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، فرمایا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ بتاؤ تمہارے پاس اللہ کی کلام میں سے، کتاب اللہ میں سے کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے، عظیم ہے؟ تو عرض کرتے ہیں جب دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے حکم فرمایا کہ بتاؤ، تو قلت، میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سورہ آیہ کرسی جو ہے آپ نے وہ تلاوت کی۔ کہتے ہیں میں نے آیت الکرسی کو تلاوت کیا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے نزدیک، میرے سامنے اللہ کی کتاب میں سے عظیم آیت یہ ہے۔ تو قال فضرب فی صدری، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جواب میرا سنا تو آپ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، یعنی وہ اس لیے نہیں کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے، بعض اوقات کسی کا جواب اگر بہتر ہو، اچھا ہو، تو وہ اظہار محبت کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فضرب فی صدری، آپ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ مارا، رکھا اور کہا واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، فرمایا اے ابو المنذر یعنی اے ابی بن کعب، تمہیں یہ علم مبارک ہو جو خدا نے تجھے عطا کیا ہے، یہ علم برکتوں والا ہے۔ اچھا، جب یہ یہاں تک تھی جو روایت، اس کو امام مسلم نے بیان کیا، ابو داؤد نے بیان کیا، لیکن امام احمد بن حنبل نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے، کچھ زیادتی بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو فرمایا کہ تم کو یہ علم مبارک ہو کہ تیرے اندر اللہ رب العالمین نے یہ علم رکھا ہے کہ قرآن کی جو عظیم آیت ہے تو اس کو جان گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرمایا والذی نفسی بیدہ ان لہا لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یہ آیت الکرسی جو ہے یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ عز و جل کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی، اور اس کی زبان ہوگی اور اس کے دو ہونٹ ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی یہ فضیلت بیان کر دی۔ تو یہ چیزیں اس بات پر دلیل ہیں کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں بعض صورتوں سے افضل ہیں، بعض آیات جو ہیں وہ بعض دوسری آیات سے افضل ہیں۔ تو علماء نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہی چیزیں جو ان کے پیش نظر تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر ایسی صفات کا بیان کیا گیا ہے کہ جو دوسری کسی صفت میں بیان نہیں کی گئی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید جو ہے اس کو اجمالاً رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے 25 کلمات جو ہیں ان کے اندر
تمام قرآن مجید کے علوم جو ہیں ان کو اجمالاً اس کے ضمن میں رکھا گیا ہے، اس لیے یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ اور اس پر امام حسن بصری علیہ رحمہ، جس کو امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے بیان کیا، امام ابن رجب نے بیان کیا کہ امام حسن بصری فرماتے ہیں انزل اللہ عز وجل مئۃ و اربعۃ کتب من السماء، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 400 کتابیں یعنی 104 کتابیں آسمان سے نازل کی۔ کتنی کتابیں؟ 104 کتابیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کی۔ اودع علومها اربعۃ منہا، اور ان 104 کتابوں کے جو علوم تھے، ان کے اندر جو بیان کی علم رکھا گیا تھا، ان تمام کے علوم کو اللہ نے 4 کتابوں کے اندر ودیت کر دیا، امانت رکھ دیا، سپرد کر دیا۔ وہ کون سی 4 کتابیں؟ فرماتے ہیں کہ التورات والانجیل والزبور والفرقان، کہ وہ 104 کتابوں کے علوم کو اللہ نے ان 4 کے سپرد کر دیا، یعنی ان تمام علوم کو ان کے ضمن میں اجمالاً یا تفصیلاً ان میں رکھ دیا۔ ثم اودع علوم التورات والانجیل والزبور والفرقان، فرمایا کہ پھر جو قرآن کا علم تھا، جو زبور کا علم تھا، جو تورات کا علم تھا، جو ان تمام کے علم جو تھے، اللہ رب العالمین نے پھر قرآن مجید کی مفصل صورتوں میں اس کو بیان ودیت کر دیا، اس کو رکھ دیا۔ ثم اودع علوم المفصل فاتحۃ الکتاب، فرماتے ہیں پھر اللہ رب العالمین نے ان مفصل صورتوں کے علوم جو تھے ان کو فاتحۃ الکتاب کے اندر رکھ دیا، اور فرمایا فمن علم تفسیرہا کان من عالم تفسیر جمیع کتب اللہ المنزلہ، فرماتے ہیں گویا جس نے فاتحۃ الکتاب کی تفسیر اور فاتحۃ الکتاب کے اندر موجود علوم کا علم حاصل کر لیا، اس نے گویا کہ اللہ کی نازل کرتا ساری کتابوں کے علم کو حاصل ہے۔ یعنی سب کتابوں کا علم اللہ نے 4 میں رکھا، ان 4 کا علم قرآن میں رکھا، اور قرآن مجید کا علم جو ہے اس کو فاتحہ میں اجمالاً بیان کر دیا، اجمالاً سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ اور یہاں ایک تھوڑی سی توضیح کر دوں، یہ روایت موجود ہے، بعض لوگ اس سے آگے بھی بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں، وہ مجھے اپنے وسائل کی حد تک مجھے نہیں مل سکا، بالخصوص کے با کا نکتہ وہ اصل میں انکساری کی طرف کچھ اشارات علماء تفاسیر نے کیے ہوئے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کا قول بھی بعض نے بیان کیا ہوا ہے، لیکن وہ انکساری عاجزی کے لیے با کے نکتے کو بیان کرتے ہوئے روح البیان کے اندر علامہ آلوسی نے بھی بیان کیا ہے کہ عجز اور انکساری کے طور پر آپ نے وہ فرمایا تھا کہ انن نقطہ تو تحت البا، کہ میں با کے نیچے جو نقطہ ہے میں وہ ہوں، یعنی مقصد کیا تھا عجز اور انکساری کو بیان کرنا، یہ نہیں کہ وہ سارے علوم والا جو بیان کرتے ہیں واللہ ورسولہ عالم۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ الاتقان کے اندر یہ جو امام حسن بصری نے بیان کیا نا، اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیسے اللہ نے ان تمام علوم کو، اور یہ کیسے ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جس قدر علوم موجود ہیں، قرآن جن علوم پر حاوی ہے، وہ علوم قیام مذاہب کے ارکان میں سے ہیں، اور وہ 4 ہیں۔ کون سا؟ کہتے ہیں پہلا علم الاصول، یعنی اصولی علم، اور وہ اصولی علم کا تعلق کس سے ہے، اس کا مدار کس پر ہے؟ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت، اللہ کی پہچان، اس کی صفات کی معرفت، اس کی صفات کی پہچان، اور
ان چیزوں کی پہچان یہ فرماتے ہیں کہ علم اصول میں سے ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں اشارہ کر دیا ہے کہ علم اصول جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کا جو علم ہے، اس کو اللہ نے اشارتاً رب العالمین میں رکھ دیا، الرحمن الرحیم میں رکھ دیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے علم اصول میں سے کہتے ہیں کہ نبوت کی معرفت، یعنی نبوت کی معرفت کا حاصل کرنا، تو اللہ نے الذین انعمت علیہم کے اندر نبوت کی معرفت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اور تیسری چیز ہے قیامت کے دن یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، معاد کا علم، تو فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کے تحت اللہ نے اشارہ اس طرف کر دیا، گویا کہ علم اصولی جو ہیں ان کی تمام قسموں کو اللہ نے فاتحہ کے اندر بیان کر دیا، اور سارے علم اصول کا اشارہ جو ہے وہ خالق نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا۔ دوسرا آگے فرماتے ہیں دوسرا علم وہ ہے علم العبادات، یعنی عبادات کا، عبادتوں کا علم۔ تو فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کے اندر اللہ نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے، گویا علم العبادات کو سورہ فاتحہ کی اس آیت کے اس حصے میں رکھ دیا ہے کہ ایاک نعبد، یہ عبادات کے علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گویا جتنی عبادات کے علوم ہیں ان کی طرف اشارہ خدا نے اس فقرے میں کر دیا۔ آگے فرماتے ہیں تیسرا علم سلوک ہے، یعنی وہ علم کہ نفس کو، اپنا انسان کو، اپنے آپ کو، نفس کو آداب شریعت اپنانے، یعنی شریعت کے احکامات جو ہیں وہ اپنانے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر آمادہ کرنا، یہ علم سلوک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی طرف اللہ نے ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں اشارہ کر دیا، گویا علم الاصول کو بھی، علم العبادات کو بھی، علم سلوک کو بھی اللہ نے اشارتاً اجمالاً سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا۔ تو فرماتے ہیں چوتھا علم جو ہے وہ ہے علم قصص، یعنی سابقہ قوموں، سابقہ زمانوں کے حالات، سابقہ قوموں کی تاریخ، کیونکہ اس کے جاننے والے کو آگاہی میسر آ جاتی ہے، وہ جان جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے جو ہیں ان کی سعادت مندی کیسی تھی، ان پر اللہ کے انعامات کیسے ہوئے، اور رب کی نافرمانی کرنے والے جو ہیں ان کی شقاوت کیسی تھی، اور ان پر اللہ رب العالمین نے کس طریقے عذاب نازل کیے۔ فرماتے ہیں کہ خالق نے، اللہ رب العالمین نے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں اس طرف اشارہ کر دیا، گویا کہ سورہ فاتحہ میں قرآن مجید کے تمام مقاصد کو اجمالاً بیان کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے سورہ فاتحہ باقیہ قرآن یعنی باقی دوسری جو آیات ہیں ان سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور امام حسن بصری جو ہیں ان کی اس روایت پر بعض نے ایک راوی پر گفتگو کی ہے، لیکن ایک جو وہ مرسل بیان کرتے ہیں روایت، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس کو امام ابو عبید نے فضائل القرآن میں بیان کیا ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ فاتحۃ الکتاب فکأنما قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب کو پڑھنے والا گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے تورات کی بھی تلاوت کر لی، اس نے انجیل کی بھی تلاوت کر لی، اس نے خالق کے فرقان قرآن کی بھی تلاوت ہے۔ اور اس پر ایک امام علامہ مجد الدین فیروز آبادی علیہ رحمہ نے بصائر کے اندر ایک حضرت علی المرتضیٰ سے مرفوعاً بھی روایت بیان کی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے اندر ام الکتاب، ام القرآن، یعنی وہ سورت جس کے اندر اللہ نے
اصل جو ہے قرآن کی، اصل جو ہے کتاب کی، ان علوم کو خالق ارض و سما نے اجمالاً جمع کر کے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ ودیت فرما دیا. تو ایک سورہ فاتحہ کا نام جو ہے وہ سورۃ الصلاۃ بھی ہے. سورۃ الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو، سورۃ الصلاۃ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام مسلم اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں جو سورۃ الصلاۃ اس کو کہا گیا، رسول اللہ سے یہ نام بھی سورہ فاتحہ کا ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا بینی و بین عبدی، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نے نماز کو تقسیم کر دیا نصفین، آدھی 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 آدھی. اب صلاۃ کس کو کہا گیا ہے اسی حدیث مبارکہ میں آگے وہ تفصیل موجود ہے. فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَعَلَ، میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے گا. فرمایا فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی. یعنی اس طریقے سورہ پوری فاتحہ کو جو ہے وہ بیان کیا گیا. تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، ایک نام سورہ فاتحہ کا سورۃ الشفا بھی ہے، سورہ شفا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. آپ بیان فرماتے ہیں سعید بن منصور نے اپنی تفسیر کی جلد نمبر 2 صفحہ 532 اور سالبی وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من السم. فرمایا جو فاتحۃ الکتاب ہے یعنی سورہ الحمدللہ فاتحہ جو ہے یہ ہر قسم کے زہر کے لیے شفا ہے. کیا ہے؟ زہر کے لیے. اس روایت کے اوپر بعض یہ قریب کے لوگوں نے بڑی گفتگو کی، بعض نے کہا یہ من گھڑت ہے. حالانکہ حدیث جو بھی ہے اس پر حکم لگانے کے لیے فقط ایک سند کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کے طرق کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے شواہد کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے مطابعات جو ہیں ان کو بھی دیکھا جاتا ہے. فقط یا تو آدمی سند پر حکم لگائے کہ یہ سند درست نہیں، اگر روایت پر حکم لگانا ہے، حدیث پر حکم لگانا ہے تو اس کے لیے اس کے سارے طرق کو دیکھیں گے، اس کے شواہد کو دیکھیں گے، اس کے مطابعات کو دیکھیں گے، پھر اس پر حکم لگے گا. اگر اس کی سند کے اندر راوی یوں سمجھ لیں کہ ان کے نزدیک من گھڑت قصے بیان کرنے والا بھی ہے، تو ایک سند امام دارمی کی سنن کے اندر موجود ہے، مرسل روایت ہے جس کے سارے راوی ثقہ ہیں اور وہ سند بھی صحیح ہے. وہ عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں مرسل روایت، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء. فرمایا فاتحۃ الکتاب وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ نے ہر بیماری کی شفا، ہر بیماری کی شفا رکھ دی. اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اس روایت کو، حضرت ابو سعید خدری والی روایت کو بیان کیا نا، تو بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّ هَذَا الْإِخْتِصَارَ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينٍ. فرمایا کہ یہ جو روایت حضرت ابو سعید نے بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر سارے زہروں کی شفا ہے، ہر زہر کے لیے، یہ فرماتے ہیں کہ یہ اختصار ہے اس حدیث کا جس کو روایت کیا ہے معبد بن سیرین نے حضرت ابو سعید خدری سے، اور اس کے اندر کیا ہے وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے.
وہ صحیح بخاری، امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 5736 کے تحت۔ وہ حدیث یہ ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم کہیں گئے تو جب وقت اتنا نہیں ہے اس لیے میں اس کا جو ہے وہ اختصار عرض کر، فرماتے ہیں ہم کہیں گئے کسی جگہ پہ، کسی علاقے، کچھ لوگوں کے پاس ہم ٹھہرے تو ان لوگوں نے ہماری ضیافت بھی نہ کی، مہمان داری بھی ہماری نہ کی۔ فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا، قصہ مختصر، کہتے ہیں کہ ہم وہاں رک گئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک عورت بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی کہ ہمارے قبیلے میں مرد موجود نہیں ہے اور ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کر سکے یا کوئی ہے جو دم کر سکے، تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ہم میں سے ایک صحابی اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ جب اس کے پاس گئے انہوں نے دیکھا اب سانپ جو ڈسے گا تو کیا ہوگا، زہر ہے نا سانپ کے اندر۔ تو یہ امام بخاری صحیح سند کے ساتھ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب یہ وہ صحابی گئے تو جا کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ زہر جو تھا اس کا اثر ختم ہو گیا، وہ ڈنگ جو سانپ نے ڈنگ مارا تھا اس کا ساری تکلیف دور ہو گئی۔ فرماتے ہیں جب وہ تکلیف اس کی دور ہو گئی، وہ درست ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا، تو انہوں نے 30 بکریاں ہمیں ہدیے کے طور پر دیں اور بھی بہت کچھ دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آدمی واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کہ یار تو دم وغیرہ بھی کر لیتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے صرف سورہ فاتحۃ الکتاب پڑھ کے اس کو دم کیا ہے، خدا نے اسی میں اس کو شفا عطا کر دی۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب وہ آیا اب بکریاں تھیں، وہ بانٹنے سے ہم رک گئے، ہم نے کہا بھئی نہیں یہ رسول اللہ سے مسئلہ پوچھیں گے۔ کہتے ہیں وہ سارا لے کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب ہم آئے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 5736 مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے وہ سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا کہا، فرمایا وما ادراک انہا رقیہ، فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے والی صورت ہے، یعنی تجھے یہ کہاں سے علم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم کرنے والی صورت ہے؟ تو آگے ہے خذوہا وَاضْرِبُوا لِي بِسَہْمٍ، رسول اللہ نے فرمایا جو بکریاں انہوں نے دی تھی نا ہدیے کے طور پر، وہ تم بھی لے لو اور میرا حصہ بھی اس میں سے رکھنا۔ یعنی رسول اللہ کا یہ عمل، اور حضرت ابو سعید خدری کی یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ سانپ جو ڈسا ہے تو اس زہر نے اثر کیا، وہ زہر ہے، سانپ کا ڈسنا زہر آلود کر دیتا ہے مریض کو، تو اس زہر آلود مریض پر صحابی نے جو فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس فاتحہ کے عوض خدا نے اس کے زہر سے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو اگر بخاری کی یہ روایت زہر سے شفا کے لیے دلیل ہے تو اس میں اگر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یہ زہر سے شفا دینے والی ہے، تو سند اگر ضعیف بھی ہو، سند درست نہ بھی ہو، تو بخاری کی جو صحیح روایت ہے وہ اس کی تائید کرے گی، اور یہ نفس مسئلہ یعنی مسئلہ درست ہوگا کہ اگر کسی زہر پر دم کیا جائے فاتحہ سے تو خدا اس سے شفا عطا کرتا ہے۔ اچھا، تو ایک اس کا نام جو ہے سورۃ الرقیہ، یعنی دم کرنے والے، دم جس سے کیا جائے وہ سورت بھی ہے۔ ایک اس کا نام سورۃ الوافیہ بھی ہے، یعنی اس کے مضامین ایسے جامع اور وافی ہیں کہ اس کی بنیاد پر اس کو سورہ وافیہ کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا کی ابتدا حمد و ثنا سے ہوتی ہے، تو اس کے اندر الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا ہے۔
پھر بندہ اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بندہ اپنے رب سے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا سوال کر رہا ہے، تو دعا کا بھی یہی اسلوب ہوتا ہے کہ پہلے بندہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اپنے لیے دست سوال دراز کر کے طلب کرے۔ تو اس صورت کے اندر کیونکہ یہ پورا طریقہ موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ الدعاء بھی کہا گیا ہے۔ علماء نے اس سورہ مبارکہ کے 20 سے بھی زائد نام گنوائے ہیں، یعنی یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے اتنے نام ہیں، جن میں سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ السؤال ہے، سورۃ الشکر ہے، سورۃ الاساس ہے، سورۃ الکنز ہے، سورۃ النور ہے، یعنی اس طریقے 20 سے زائد اس کے نام گنوائے ہیں۔ اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ جس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس چیز کی فضیلت اور شرف پر دلیل ہوتی ہے۔